الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی چیز کے سلسلے میں یوں نہ کہا کیجیے کہ آئندہ میں اس کو کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اسے اللہ رب العزت کی مشیت کے ساتھ جوڑ دیجیے، یعنی انشاءاللہ کہہ دیجیے، اور اپنے رب کا ذکر کر لیجیے. جب آپ بھول جائے یعنی انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو پھر انشاءاللہ کہہ دیجیے یاد آنے پر. اور ان کافروں سے کہہ دیجیے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے یا اس معاملے کے اندر اس سے زیادہ رہنمائی والی باتیں ارشاد فرمائے گا. اور وہ لوگ اپنی غار کے اندر یعنی اصحاب کہف اپنی غار کے اندر 309 سال سے زیادہ ٹھہرے رہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ان کی ٹھہرنے کی مدت کو اللہ رب العزت خوب جانتا ہے، اور تمام آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے. اللہ رب العزت کیا ہی اچھا دیکھنے والا ہے اور کیا ہی خوب سننے والا ہے. اور ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور اللہ رب العزت تو اپنے حکم میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند چیزوں کے بارے میں ہدایات فرمائی. سب سے بنیادی ہدایت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلائی گئی کہ جب وہ کفار مکہ یہودیوں کے سبب پڑھانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے اور اعمال کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑ کی غار میں پناہ لی، وہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں گا آئندہ کل، لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے کتنے دن وہی بن رہی تھی 15 دن تک. مفصل واقعہ بیان ہو چکا ہے اس تعلق سے. 15 دن تک وہی بند رہی، اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی پیغام نازل نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے. پھر 15 دن کے بعد سورہ کہف نازل فرمایا اللہ رب العزت نے، اور اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا پہلے. پھر اس واقعے کو بیان فرمانے کے بعد فوراً اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف توجہ دلائی جو زیادہ اہم تھی کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کہ 15 دن وحی کا رک جانا جس بنیاد پر تھا، جس وجہ سے تھا، اس وجہ کو اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، کیونکہ سر دست ان کو اس کا جواب دینا تھا. اب وہ لوگ کیونکہ 15 دن تک وہی بند ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کیا کر رہے تھے؟ تنگ کر رہے تھے، ٹورچر کر رہے تھے کہ بھائی کیا ہوا، تم تو کہہ رہے تھے آئندہ کل جواب مل جائے گا، 5 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، ابھی تو کوئی جواب نہیں آیا. تو آپ اللہ رب العزت کا حکمت بھرا انداز دیکھیے کہ جس بنیاد پر وحی کا نزول بند ہوا تھا اس کو اللہ نے پہلے بیان نہیں کیا. پہلے تو جو ان کی مطلوبہ چیز تھی اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، اصحاب کہف کے واقعے کو اللہ رب العزت نے پہلے بیان فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ کسی بھی کام کے تعلق سے یہ ارادہ کریں کہ میں آئندہ کروں گا تو آپ فوراً اللہ رب العزت کی مشیت کے ساتھ اس کو جوڑ دیجئے کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا. آپ اندازہ لگائیے کہ لفظ انشاءاللہ کہنا کتنا زیادہ اہم ہے کہ 15 دن تک وحی روک دی اللہ رب العزت، معمولی بات نہیں ہے.
بعض اکابرین نے ایک حکایت لکھی ہے اسی آیت کے پس منظر میں، ایک فارسی کی ایک کتاب ہے حکایت لطیف، اس کے اندر بھی حکایت موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی حکایت پڑھنے میں آئی ہے کہ ایک صاحب جو تھے وہ بقرعید کا جانور خریدنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں کسی دوست سے ملاقات ہو گئی اور ساتھ ہی میں مسجد کے امام صاحب بھی تھے، وہ کہنے لگے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہ بھائی بقرعید کا جانور خریدنے جا رہا ہوں، خرید ہی لوں گا۔ تو انہوں نے کہا بھائی انشاءاللہ کہہ لو، کیا کہا انہوں نے؟ انشاءاللہ کہہ لو۔ تو وہ صاحب کہنے لگے ارے جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور جانور سامنے ریڈی ہے، منڈی میں جانا ہے، بس خرید کے چلے آنا، اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا فارمولیٹی، کیا ضرورت ہے؟ بس دل میں تو ہے اللہ رب العزت ہے، دل میں تو اللہ رب العزت پر ایمان، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو کہنا تھا وہ کیا وہ گئے اور ان کو جانور وغیرہ پسند آیا اور انہوں نے جانور خرید لیا۔ اب قیمت طے ہوئی، قیمت جب ادا کرنے کے لیے انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو یہاں سے ڈالا اور آر پار نکلا۔ ہاتھ کیا نکلا؟ آر پار نکلا۔ کیوں؟ کیونکہ جیب کٹ چکی تھی۔ جیب کیا ہو چکی تھی؟ ان کی جیب کٹ چکی تھی۔ تو وہ جو جانور خریدنا، جانور جو بیچنے والا تھا، اس سے وہ کہنے لگے، پھر اب قدرتی طور پر ان کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو رہا ہے، کہتے ماشاء اللہ میرا کیا ہو گیا؟ جیب کٹ گیا، الحمدللہ میرا جیب کٹ گیا۔ بھائی پہلے انشاءاللہ کہہ لیتے تو یہ ماشاء اللہ اور سبحان اللہ بعد میں کہنے کی نوبت نہ آتی ہے۔ تو خیر حکایت اور لطیفے کے طور پر یہ لکھی ہے، مولانا عالم حقانی صاحب کا شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ بہرحال تو انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہر چیز میں اللہ رب العزت کا ذکر، یہ شریعت کی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ہدایت ہے۔ تو یہاں یہ بہت زیادہ اہم کام ہے کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی یہ کہیں گے کہ میں یہ کام آئندہ کروں گا تو فوراً الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ ضرور کہو۔ کیا کہو؟ انشاءاللہ ضرور کہو۔ انشاءاللہ کا ترجمہ ہوتا ہے اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ کام ہوگا، اگر اللہ رب العزت نے نہیں چاہا تو یہ کام نہیں ہوگا۔ ہم اپنی جو کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، وہ کریں گے پوری، باقی اس کام کو انجام تک کون پہنچائے گا؟ اللہ رب العزت۔ ہر کام میں، زندگی کے ہر پہلو میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے لیے یہ چیز کتنی اہم ہوگی۔ وہ تو اللہ کے نبی ہے، نبی آخر الزماں ہے، سرور انبیاء ہے، سرکار کائنات ہے، اور اتنا اونچا مقام ہے کہ ان کو تو اللہ رب العزت نے کہاں بلایا؟ معراج میں بلایا، اور فیس ٹو فیس گفتگو ہو رہی ہے اللہ رب العزت کے سامنے، اور اللہ رب العزت نے والنجم اذا ہوا کے اندر فرمایا قاب قوسین او ادنا، کہ آپ بالکل ایسے ہی چلے آئیے۔ تو کتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود بھی لفظ انشاءاللہ تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھول گئے تو 15 دن تک وحی کا سلسلہ کیا رہا؟ موقوف رہا۔ تو ہمارے لیے کتنا زیادہ اہم ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کوئی بھی کام آپ کرنا چاہے تو اس وقت آپ انشاءاللہ ضرور کہیے، ضرور بھی ضرور کہیے۔ اور مان لو اگر اس وقت کہنا بھول گئے تو وہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ اگر اس وقت آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو آپ کو جب بھی یاد آ جائے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا تھا، آپ نے کیوں کہا تھا کہ میں کام کر لوں گا، اس وقت آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، آپ کو 2 سال کے بعد یاد ہے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ لیں، گھر سے وہ کام ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے، وہ وقت گزر گیا۔ لیکن اس آیت کریمہ کی اہمیت کے پیش نظر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کو اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، لیکن بعد میں آپ کو یاد آیا کہ بھائی میں نے ایسی بات کہی تھی اور انشاءاللہ کہنا بھول گیا، تو آپ کو چاہے 2 مہینے بعد یاد آ گئے کہ 2 سال بعد یاد آ گئے، اگر وہ میٹر اور وہ واقعہ آپ کو ذہن میں آتا ہے جب بھی آئے اس وقت کیا کر لیجیے، فوراً انشاءاللہ کہہ لیجیے۔ بتاؤ واقعہ گزر چکا ہے، اس کو لمبا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علماء کیا فرماتے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ جب بھی آپ کیا کہہ لیجیے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں کوئی وقت کی قید نہیں لگائی ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ جب بھی آپ بھول جاؤ، تو جب بھی آپ کو یاد آ گئے، اب جب بھی اللہ رب العزت نے کہا یعنی مرنے سے پہلے جب بھی آپ کو یاد آ جائے تو کیا کر لو تم؟ اللہ رب العزت کا ذکر کر لو۔ یعنی اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ وہ لفظ انشاءاللہ، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور بالکل آیت کا ظاہری معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ بھائی جب تم اللہ رب العزت سے غافل ہو جاؤ فوراً اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر اس کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ اب ذکر میں مشغول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مستقل آپ کیا ہے کہ مسجد میں گئے اور قبلے کی طرف رخ کیا اور تلاٹھی ولاٹھی مال کر کے گردن کو جھکا کر کے تسبیح ہاتھ میں لے کر کے آپ نے پڑھنا شروع کیا، ٹھیک ہے وہ تو ہے ہی اللہ رب العزت کا ذکر، لیکن یہاں ذکر سے کون سا ذکر مراد ہے؟ بول چال کے اندر ہم اللہ رب العزت کے ذکر کو شامل کریں گے،
کوئی اچھی چیز دے گی ماشاء اللہ، چھینک آ گئی الحمدللہ، چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ، کہ کوئی اجنبی سے ملاقات ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ رب العزت کی تعریف، یہ مراد ہے یہاں پر کہ روزمرہ کی بول چال کے اندر جو ہم الفاظ استعمال کریں اس میں خاص طور پر اللہ رب العزت کے تعریفی کلمات استعمال کرنے چاہیے۔ اس لیے 24 گھنٹے کی زندگی کے جو عمل پیش آتے ہیں ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی، وہ بھی اسی کے ذمے میں آ جائے گی۔ وضو کر رہے تو وضو کی دعا، استنجے کے لیے جا رہے تو استنجے کی دعا ہے نا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں مجلس اب اٹھے تو مجلس کے اختتام پر کیا دعا پڑھنی ہے، کوئی مسکرایا تو اس کو مسکرانے کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، حق اللہ سنت، اس کے اندر بھی اللہ کا ذکر آ گیا۔ تو یہاں سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وذکر ربک اذا نسیت، کہ جب بھول جاؤ آپ تو اللہ رب العزت کا ذکر کر لو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر و اذکار منقول ہیں، چاہے وہ دعائیں ہوں، چاہے وہ بول چال کے اندر اللہ اکبر کا لفظ ہو، سبحان اللہ کا لفظ ہو، لا حول ٹھوکر لگ گئی لا حول ولا قوت الا باللہ، اونچائی پہ چڑھ رہے ہو اللہ اکبر، نیچے اتر رہے ہو سبحان اللہ، کوئی بھی اچھی چیز دے گی ماشاء اللہ، اور کوئی تعجب خیز چیز دے گی سبحان اللہ، اللہ کی ذات بڑی نرالی ہے، بات سمجھنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وذکر ربک اذا نسیت، کہ جب بھی آپ بھول جاؤ فوراً اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ اور اصحاب کہف کے واقعے کے تعلق سے یہ ان یہودیوں سے عیسائیوں سے کہہ دو کہ عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ تمہیں زیادہ تعجب خیز لگتا ہے، اور اصحاب کہف کے واقعے میں تمہیں ایسی کیا چیز نظر آئی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور رسالت کے دوسرے معجزوں میں نظر نہیں آئی تمہیں؟ کہ تم اصحاب کہف کا تو سوال کر رہے ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے جو اللہ رب العزت نے دیگر معجزات نازل فرمائے، سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا پروردگار امید ہے کہ ہر معاملے میں اس سے زیادہ میری رہنمائی فرمائے۔ یہ اصحاب کہف کے معاملے میں جو 15 دن کی وحی رکی ہے، اور جو کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق بنایا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ یوں نہ سمجھے کہ ہم نے ہمارے نبی کی مدد کرنا چھوڑ دیا، نہیں، اصحاب کہف کے سلسلے میں جو ہم نے نازل کیا اس سے زیادہ ہم دیگر واقعات کے اندر نازل کریں گے، اور اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایسے ایسے انواع اور ایسی ایسی اقسام بیان فرمائی ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ تو اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک ادنا سا نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے ادنا سا نمونہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ایسا امید ہے ان یہدینی، میرا پروردگار مجھے ہدایت فرمائے گا، ربی میرا پروردگار۔ دیکھو یہاں پر لفظ کا استعمال فرمایا، ربنا بھی کہہ سکتے تھے، ہمارا پروردگار بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور بتلانا مقصود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی نصرت ہمیشہ ہے، کیونکہ وہ 15 دن سے وہی بن ہوئی دن ہے، تو ان کو یہ اندیشہ ہونے لگا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اب تو اللہ نے کیا کر دیا، محمد کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت دیکھے کیا نبی تلی انداز میں اللہ رب العزت کیا کر رہا ہے، آیت کریمہ نازل فرما۔ بہت ساری جگہ اللہ رب العزت نے ربنا کہا، بہت ساری جگہ اللہ رب العزت نے ربک کہا، بہت ساری جگہ اللہ رب العزت نے ربہم کہا، لیکن یہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان سے ربی میرا پروردگار، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور میں اللہ رب العزت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو، اور تاکید کے ساتھ کہا کہ ان یہدینی، اس کے اندر بھی نی کے اندر بھی خود کی ذات کی طرف اشارہ کروایا کہ ان سے کہو کہ ان یہدینی، کہ جو وہ مجھ کو ہدایت کرے گا، اور وہ کون ہے، ربی میرا رب ہے۔ اچھا جی، پھر آگے جو جملہ استعمال فرمایا لأقرب من ھذا رشدا، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی طرف، بہت سی جگہ اللہ رب العزت جمع کا بہو وچن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہاں اللہ رب العزت نے ایک وچن کا لفظ استعمال کرنا کہ لأقرب، کہ میں قریب کروں گا، من ھذا، اس واقعے سے بھی زیادہ، رشدا، ہدایت کا راستہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ کیا کر دوں گا، تمہیں قریب کر دوں گا۔ تو یہ محبت کی بات ہے۔ دیکھو جہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، وہاں اللہ رب العزت انا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، انا اعطیناک کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، سمجھنا ہی بات۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے، کیونکہ یہ حبیب اور محبوب کا ربط تھا، کیونکہ ان کو شک یہ ہو گیا تھا نا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو واسطہ ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی اور اپنے درمیان کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو
کہ یعنی میرا رب مجھے ہدایت کرے گا، اور کیسی ہدایت کرے گا کہ لِأَقْرَبَ، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں قریب کروں گا، یوں نہیں کہا اللہ رب کہ ہم قریب کریں گے، یہ بھی اللہ رب العزت کا میں قریب کروں گا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا، یہ اصحاب کہف کا جو واقعہ اس سے زیادہ قریب کروں گا، اور کیا کروں گا؟ ہدایت کا راستہ قریب کروں گا، آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھولوں گا، اور اللہ رب العزت نے کھولا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے واقعے کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں 3 دن رکنا، وہ ان کے 309 سال رکنے سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ ان کا 309 سال رکنا، وہ تو سونے کی حالت میں تھے نا، وہ سونے کی حالت میں تھے، اور بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ وہاں اللہ رب العزت نے غار کے اوپر روک ڈال دیا تھا، یہاں روک تو نہیں تھا لیکن نظروں میں آنے والی چیز ضرور تھی، مکڑی کا جالا نظروں میں آ رہا تھا، کبوتری کے انڈے نظروں میں آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود نہیں دکھے، یہ زیادہ تعجب خیز ہے۔ وہاں تو اللہ رب العزت نے باہر سے روک ڈال دیا تھا، کوئی اندر گھسنے کی طاقت ہی نہیں کرتا۔ یہاں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ لوگ اپنی چپلوں کی جانب بھی دیکھ لیتے تو ان کو نظر آ جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی ساری ان کو قدرت ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا۔ اور اس سے بھی زیادہ تعجب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آرام سے نکل رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیا، وہ اللہ کے نبی کو دیکھ ہی نہیں پا رہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کاغذ کی تصویریں کھینچ دی گئی ہو، وہ بالکل کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے جو معجزات ہیں وہ پچھلے انبیاء اور پچھلی قوموں کے اندر پیش آنے والے معجزوں کے سامنے بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں، بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بھی اللہ رب العزت نے کیوں ارشاد فرمایا؟ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت کافروں کے سامنے یہ پوری بات استدلال کے ساتھ رکھ دے گئے کہ ہمارے نبی کی جو رسالت ہے وہ صرف اصحاب کہف کی جو حقیقت ہے اس کے اوپر منحصر نہیں ہے، ہمارے نبی کی رسالت تو اس کے علاوہ بھی دیگر معجزات سے کیا ہے؟ بھری پڑی ہے، سینکڑوں معجزات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی حقیقی نبی نہ آیا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہرحال تو بہت پیاری آیت اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں نا کہ جب عاشق اپنے معشوق سے جب بے پردہ جب گفتگو کرتا ہے تو اس کا انداز نرالا ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ایک گفتگو فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو قل عسیٰ، امید ہے ان یہدینی ربی، میرا پروردگار مجھے ہدایت فرماوے، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، کہ وہ اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ دیگر چیزوں میں میری کیا رہنمائی فرماوے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصحاب کہف تو اپنی غار کے اندر 309 سال سے زیادہ ٹھہرے۔ کتنے سال سے زیادہ ٹھہرے؟ 309 سال سے زیادہ ٹھہرے، اور یوں کہہ دو کہ اللہ رب العزت ان کی ٹھہرنے کی مدت کو خوب جانتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے 2 باتیں ارشاد فرمایا، ایک تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اصحاب کہف اپنی غار کے اندر 309 سال سے زیادہ ٹھہرے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا کہ ان کی ٹھہرنے کی مدت کو اللہ خود جانتا ہے۔ اب آپ انداز دیکھیے اللہ رب العزت کا ایسا کیوں کیا؟ پہلے اللہ نے خود بیان کیا، اب تھوڑا سوچیے اللہ نے پہلے کیا بیان کیا کہ اصحاب کہف اپنی غار کے اندر 309 سال سے زیادہ ٹھہرا، پھر آگے خود اللہ رب العزت کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کی صحیح تعداد کس کے علم میں ہے؟ اللہ ہی کے علم میں ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے پہلے 309 سال کیوں بیان فرمایا؟ یہ اللہ رب العزت نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ جو لوگ اصحاب کہف کے سلسلے میں یہ شک میں پڑے ہوئے تھے اور خود اصحاب کہف کی شک میں پڑے ہوئے تھے کہ بھئی ہم 1 دن ٹھہرے ہیں یا 5 دن ٹھہرے، تو ان کے شکوک اور شبہات کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک جملہ اور ایک عدد بیان کیا کہ بھئی 309 سال یا اس سے زیادہ ٹھہرے۔ پھر اس کی اب چونکہ اتنا بیان کیا تو ہو سکتا ہے لوگ اس کے اندر اٹکل سے کام لینے لگے، بھائی اللہ رب العزت نے فرمایا 309 سال سے زیادہ، تو بھائی زیادہ کوئی ہو سکتا ہے 318 سال ہو، 320 سال ہو، 300 اپنی طرف سے لوگ باتیں کہنے لگیں گے تو فوراً اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ اعلم بما لبثوا، 309 سال سے زیادہ کتنی مدت ٹھہرے وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، کم سے کم اتنا ہے کہ وہ 309 سال تو ٹھہرے ہیں، زیادہ سے زیادہ مدت اللہ جانتا ہے۔ انداز دیکھیے آپ، یعنی اعتراض کا کوئی اینگل ناقص نہیں رکھا، کوئی ادھر کی اعتراض کرے تو اس کا بھی جواب ہے، کوئی ادھر کی اگر اعتراض کرے تو اس کا بھی جواب ہے، کوئی عقل کے گھوڑے دوڑا ہوئے نہیں کہ بھائی سمجھ میں نہیں آتا، اس کا بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا۔
بہرحال پھر ایک بنیادی طور پر لہو غیب السماوات والارض، تم کو ماننا ہے تو مانو، نہ ماننا ہے تو نہ مانو، تمام تر مغیبات کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ تم کو پھر اٹکل کی باتیں چلانی ہے چلاؤ، تمام تر آسمانوں اور زمینوں کی غیبی چیزوں کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور ابصر بھی، اللہ بہترین دیکھنے والا ہے، واسمع بھی، اللہ بہترین سننے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے دیکھنے میں اور سننے میں نعوذ باللہ من ذالک کسی طرح کی کمی اور کوتاہی نہیں پائی جاتی ہے۔ اور پھر دو جملے اللہ رب العزت نے آخر میں ارشاد فرمائے، اور یہیں سے اصحاب کہف کا واقعہ اللہ رب العزت نے ختم فرمایا۔ اخیر میں اس واقعے کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما لہم من دونہ من ولی، کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں اور کافروں کے لیے اللہ رب العزت کے علاوہ کون کارساز ہو سکتا ہے ہی نہیں کوئی کارساز اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کارساز، کیونکہ وہ جو بادشاہ تھا اس نے پتھر بنائے تھے نا، بت بنائے تھے، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ بھائی اس کے ہم نے سجدہ کرو، یہ کیا کرے گا، اپنی مدد کرے گا، اپنی یہ کرے گا۔ اور گزشتہ کل کے واقعے کے اندر بھی عیسائیوں کے زمانے میں ایک مسجد، ایک گرجا گھر انہوں نے قائم کیا تھا، اور غلط فہمی لوگوں کے درمیان چلائی تھی کہ اگر دشمن ہم پر حملہ کرے گا تو فرشتے نازل ہوئیں گے، ہماری مدد کریں گے، یہ ہوئے گا وہ ہوئے گا۔ اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کسی بھی زمانے میں تم چلے جاؤ اور کہیں پر بھی چلے جاؤ، ما لہم من دونہ من ولی، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، کوئی کارساز تم کو نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے لہم کافروں کے لیے جملہ استعمال فرمایا، مشرکوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر دوسرا جملہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ رب العزت اپنے حکم میں کسی کو شریک ہی نہیں کرتا۔ تو یہ ان لوگوں کی طرف اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کے قائل ہیں، جو لوگ یوں کہتے ہیں، جیسے عیسائیوں کے اندر بعضوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو پیدا کر دیا اور اس کا پورا نظام حضرت عیسیٰ کو سونپ دیا۔ یہ ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے۔ اب وہ دنیا کا پورا نظام کون چلاتا ہے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے وہ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام چلایا اور دنیا کو جو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، آرام فرما رہے ہیں۔ اور نظام کون سنبھالتا ہے؟ بولے حضرت عزیر سنبھالتے۔ کون سنبھالتے؟ حضرت عزیر۔ وہ حضرت عزیر جو ہے یہ یہودیوں میں اللہ رب العزت نے ایک نبی بھیجا ہے، اور حضرت عزیر کے متعلق ان کا عقیدہ یہ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر کون ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح کے غلط عقیدے انہوں نے امت کے درمیان پھیلائے ہیں، یہ بھی دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح کے جتنے بھی فتنے تھے سب کی تردید فرما دی صاف لفظوں میں، لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ رب العزت اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ کرتا ہی نہیں ہے تو کوئی ہو سکتا ہے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ بھائی کوئی کام ایسا ہو کہ اللہ رب العزت کچھ کرنا چاہے تو اللہ رب العزت کے چاہنے سے تو ہو جائے گا، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے نا، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے۔ جب اس کی چاہنے کی بات آتی ہے تو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ صرف کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اور یہ معاملہ شرک کا معاملہ تو ایسا ہے، اللہ نے صاحب ہم چاہتے ہی نہیں ہے، تم جتنا بھی شرک کر لو اس شرک وجود میں ہی نہیں آئے گا، اس کی وجہ سے تم خطرے میں پڑ جاؤ گے، اس کی وجہ سے تم اس کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ پاک اس جملے سے فرماتے کہ میری شان میں، میری کبریائی میں اور میری طاقت اور قوت میں، میری حکومت میں کسی طرح کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں پڑے گا؟ کیونکہ میں اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہوں۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، میں کسی کو شریک کرتا ہی نہیں ہوں۔ دیکھو انداز کتنا اللہ رب العزت کا متکبرانہ انداز، میں شریک کرتا ہی نہیں ہوں۔ تم کتنا بھی شرک کر لو، تم کتنے بھی بت بنا لو، تم کتنے بھی غیر اللہ کے سامنے سجدے کر لو، تم ان کے پیچھے مر جاؤ، تم ان کے پیچھے لوگوں کو کیا کر دو، کیا جانوروں کو تم ذبح کر ڈالو، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاؤ، تم کو جو کرنا ہے کرو، پوری کائنات مل کے بھی ان کے پیچھے لگ جائے، لا یشرک فی حکمہ احدا، میں اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہی نہیں ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کر ہمیں اللہ رب العزت کے یہ احکامات اور اللہ رب العزت کے نرالے انداز ہمیں سمجھ نہ جاوے، اور اللہ رب العزت ہمیں کفر اور شرک کی راہوں سے دور دور تک محفوظ فرمائے۔